31 نمبر آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ وجہ، اٹ از ون آف دا ریزنس. تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میں اس میں آگے نہیں جاتا. 32 نمبر آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان فرشتوں نے جب یہ سب کو دیکھا نا تو اب ان کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرمایا کہ عرض کیا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو ہمیں سکھا دی. اب یہ سبحانک جو کہتے ہیں نا کبھی امیز ہو کے، تو یہ بھی ہم فرشتوں کے نقل کرتے ہیں. سبحان اللہ کیسی نئی بات پتہ چلی. یہ کہاں سے ملا؟ یہ اسی آیت سے ملا کہ جب وہ حیران ہوئے تو نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا یا اللہ تو بڑا پاک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو پہلے باتیں پتہ ہی نہیں تھی تو جو میں عطا فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ وہاں پہ ہم نے کہا ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تمہیں عطا کیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا. تو انہوں نے اصل میں اس بات کا جواب دیا جو اللہ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نے کہا یا اللہ بالکل واقعی اب بات سمجھنا، اب ہم سمجھ گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مطلب کیا تھا؟ اعتراض کے لیے یہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، اس میں اصل میں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی تھی. ٹیچر جب کسی سے سوال پوچھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسے آتا نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا نا، ہم کلاسز میں ہم پوچھتے ہیں کہ بھی اس کے بارے میں بتاؤ، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا؟ نہیں، ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ اٹ، ان کا پوائنٹ آف ویو فلاں بات فلاں کانسیپٹ کے اوپر کیا ہے جو ہم نے پڑھایا یا سکھایا ہے، ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ میری بات تھی کہ اللہ نے پہلے اس کو کیا، اور جب وہ اس ڈسکوری والی سائڈ پہ آگے کہ اب ہم ڈسکور کریں گے تو اللہ نے جواب دیا ناؤ دے گاٹ اٹ. تو یہ ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے یہ بھائی، اور رسول اللہ نے یہ بہت استعمال کیا. آپ اکثر احادیث میں کہ رسول اللہ پہلے کوسچن سے بات شروع کیا کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آتی تھی، کیوریوسٹی آتی تھی، اور پھر لوگ پوچھنے کی جستجو کرتے تھے. اچھا اب بتائیں، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کسی بات کا علم ہے، وہ 3 دفعہ بیان کرنا، اس کو وہ یاد کروانے کے لیے، یہ پوری پریکٹس ہے اصل میں. تو اگر ہم اس کو فالو کریں سبحان اللہ. اب یہاں پہ اصل میں وہ جو فضیلت ثابت ہوئی اور وہ تعلیم کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، لیکن اللہ کو معلم نہیں کہیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کو معلم نہیں کہیں گے. ویسے یہ ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے اس تعلیم کے لیے یہ کام کیا. رسول اللہ کے لفظ معلم استعمال ہوتا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ٹھیک ہے، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے انبا، فلما انبأہم باسمائہم، بتایا، خبر دی، کس کی؟ جو غیب ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا غیب. تو انبا از اے روٹ ورڈ فار نبی. عرب کے اندر آپ نے کبھی، اگر آپ کو یاد ہو جو پرانے ذرا پی ٹی وی میں کسی وقت میں عربک میں بھی خبریں آتی تھیں، تو عربک میں نیوز کو الانباء کہا جاتا ہے، الانباء، ٹھیک ہے. اور جرنلزم کی بکس اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جب نیوز یا جرنلزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جب آپ نیوز کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا اس میں، تو اس کو مطلب ہوتا ہے کہ دا انفارمیشن وچ یو ڈڈ ناٹ نو بیفور، وہ چونکہ آپ کو وہ کاسٹ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، تو اس لیے وہ نیوز کاسٹر ہے، ٹھیک ہے. تو نبی کا دراصل ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ بات بتانے والا جو انہیں نہیں پتا تھی، غیب کا علم بتانے والا، ٹھیک ہے. اب لوگ فائٹ اس بات پہ کرتے ہیں کیونکہ کنفیوزڈ ہیں. نبی کا ترجمہ عموماً نبی ہی کیا جاتا ہے، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس کا جو میننگ ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا. نبی تو جو کہ عربک ورڈ ہے نا، تو اردو کا ترجمہ نہیں بیان کیا جاتا، ہم نبی کو نبی کہتے ہیں. جیسے رسول کا مطلب پیغام دینے والا نا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغام دینے والے نے کہا. فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پیغمبر کہتے ہیں، جس کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا جو فارسی نہیں آتی. نبی کا ترجمہ نہیں کیا گیا. نبی کا ترجمہ دراصل ہے ہی یہ کہ وہ باتیں بتانے والا جو آپ کو نہیں پتا تھی. تو
اس کا مطلب ہے کہ اتنا علم تو ماننا پڑے گا نا کہ ان کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. تو یہاں پہ آپ کی وہ جو ایک لڑائی ہے، ایک وہ اسٹیٹ ریجڈ اسٹیٹ ہے، وہ مائنڈ پہ ٹوٹ جائے گی. پھر مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کے حوالے سے بہت سارے لوگ مسکنسیپشنس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکار ہیں، کیونکہ انہیں ان باتوں کے بارے میں عموماً موقع نہیں ملتا کہ وہ علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان کو سیکھ سکیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ورڈ آف ماؤتھ ہے، جس وقت کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، ہم اس کو کان میں لیتے ہیں اور بس وہی چل رہا ہوتا ہے، اور اس پہ لڑائیاں، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا اصل میں نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو یہاں پہ بیان کر رہا ہوں میں. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں نا میں، قرآن پاک کے علاوہ تو کوئی بات نہیں پڑھا. لفظ بھی قرآن پاک کا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھائیں، اس میں آپ کو مل جائے گا روٹ. تو انباء والا نبی ہے، اور انباء کے بارے میں جب یہ کلیئر ہوا، جب انہوں نے بتا دیا، تو خود قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. کیا میں بتایا نا میں جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں غیب کو. تو بتا کون رہا؟ اللہ نہیں، آدم علیہ السلام. تمہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ وہ والی بات ہی جو آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے بہت سارے دلائل میں ایک دلیل یہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. وَلَا يُحِيطُونَ، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے اوپر، مِّنْ عِلْمِهِ اس کے علم میں، کوئی بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کے اوپر ایکسس نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہاں تک تو پڑھتے ہو إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے ان کے جن کو وہ چاہتا ہے. تو ایٹ لیسٹ دیر وڈ بی سم ون پرسن تو ہونا چاہیے نا جو اس کا مصداق ہو، تبھی تو یہ سچی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ اپنا علم عطا فرماتا ہے، اور یہی عقیدہ اہل سنت کہ اگر اللہ پاک کسی کو علم عطا فرما رہا ہے تو اس نے خود سے نہیں سیکھا، یا اللہ کے مقابلے میں نہیں سیکھا، یا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں سیکھا. جس نے بھی علم لیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لیا ہے، اس کی عطا سے لیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے نہیں تھا، ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جو عقیدہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو. تو نبی کا اصل میں ترجمہ ہی یہ ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے. تو یہ اصل میں اس آیت میں اس کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ جو انہوں نے کہا تھا اپنی کہ بھی فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور سارے معاملات تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اس حوالے سے خلافت کا مستحق ہی وہ ہوگا جو میری طرف سے منتخب ہوگا، اور وہ زمین میں امن پھیلانے والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ انبیاء کرام علیہ نبی اسلام کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کہ دنیا میں خرابیاں تھیں، ٹھیک ہے، جنگیں تھی، نقصان تھے، خراب بہت کچھ تھا. تو انبیاء کرام نے اصل میں کیا کیا؟ ان کو ٹھیک کیا. جو طرح طرح کی چیزوں کو خراب کر رہے تھے، طرح طرح کے معاملات، بچیوں کو زندہ جو ہے نہ دفنا رہے تھے، عجیب و غریب کسٹمز تھی ان کو ختم. تو دیکھیں جو دراصل خلیفہ ہے وہ کون ہے؟ جو ان کو ختم کر کے محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. اینڈ ہی کنٹرولز دین ایوری تھنگ اینڈ ٹیچز یو ایوری تھنگ پازیٹیو. یہ ہے اصل میں خلیفہ ہونے کا اصل معنی اور مقصد، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس بات کا بھی اللہ پاک نے اشارہ عطا فرما دیا ہمارے لیے. تو اگر آپ کو خلیفہ پہچاننا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی کے اندر اس نے کس طرح سے کن کن چیزوں کو روٹ آؤٹ کیا اور کس طرح سے. یہ ہے اصل بات انبیاء کرام اسلام کی ضرورت کے حوالے سے بھی میں یہ بات سمجھتا ہوں. آگے فرماتا ہے قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب جب یہ کچھ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کو. اب یہاں پہ بات سمجھ میں آئی. سجدہ جو ہے وہ دراصل ہماری شریعت مطہرہ سے پہلے یہ جائز تھا غیر اللہ کو کرنا، لیکن اس میں بھی ایک شرط تھی. وہ جو جھکنا اور سجدہ کرنا ہوتا تھا وہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہوتا تھا، عبادت کے لیے نہیں ہوتا تھا. تعظیم کے لیے سجدہ ہوتا تھا، عبادت کے لیے نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا کہ آپ نے جب حضرت یوسف اسلام نے خواب دیکھا تو کہا تھا کہ میں جو ہے وہ چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں اور 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں، مجھے سجدہ کرتے ہیں. تو اس کی تعبیر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی کہ وہ سورج میں ہوں، چاند تمہاری والدہ ہیں، اور وہ جو 11 ستارے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں.
یہ تمہیں سجدہ کریں گے، اور یہ سجدہ ہوا، یہ تعبیر پوری ہوئی. یعنی یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں اور آپ نے اپنے بیٹے نبی کے سامنے سجدہ کیا ان کو. یہ قرآن اس کا جھٹلا تو نہیں سکتے آپ اس کو، ان سے زیادہ شریعت تو کر ہی جانتا، لیکن ہی ڈیڈ اٹ. اور یہی بات فرشتوں نے کی. انہوں نے اپنی جبینوں کو جھکایا ان کے آگے. کیوں؟ آؤٹ آف دا ریسپیکٹ، دا اٹ موسٹ ریسپیکٹ دیٹ ہی ہیز. اور یہی بات ہے کیونکہ اس بات کا علم صحابہ کرام کو تھا، تبھی انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کرا. تو اس نے میں کہ نہیں، ہماری پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اب میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا اپنے مردوں کو سجدہ کیا، بیکاز آف دا ریسپیکٹ. اب یہاں پہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہمیں قرآن پاک سے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعظیمی ہو سکتا ہے اور ایک عبادت والا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. اگر آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں، سمجھیں، جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں کیا وہ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ الہ ہے یا عبادت کے لائق ہے. تو اگر وہ عبادت کا لائق سمجھ کے سجدہ کرے گا تو وہ فوراً مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہے، بدترین کافر ہے، جہنم میں جائے گا. اگر وہ تعظیم کی صورت میں سجدہ کرے گا تب بھی یہ حرام ہے، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یس آئی ایم ٹیلنگ یو دس. لیکن آپ اس پہ حکم کفر نہیں لگا سکتے. یو شوڈ نو دس ویری ویل. کافر ہونا از اے ویری بگ تھنگ. ہم لوگ بعض اوقات فوراً ایکسٹریمس پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ پکا نہیں پتہ ہوتا نا. آپ اس کی نیت تو نہیں جانتے کہ اللہ ہی سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے، کر تو رہا ہے جو وچ از ناٹ رائٹ. اللہ کے رسول نے منع کیا اسے. یعنی اگر تعظیمی بھی ہو تب بھی حرام ہے، لیکن ہم اپنی حد سے نہیں بڑھیں گے، جتنا ہمیں کہا اتنا ہی کہیں گے نا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو کافر کرتے ہیں. نہیں، مولوی لوگ کافر نہیں بتاتے، وہ بناتے نہیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ واٹ از دا ایکچوئل تھنگ. تو اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ حرام کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اور یہ جہنم میں جا بھی سکتا ہے کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے منع کیا، اور اس سے لوگ بدزن بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن کافر کہنے کے لیے یو ول نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. آپ اسے پوچھیں گے، اس کو دیکھیں گے اس کی نیت کیا تھی. اگر وہ یوں ہی کر رہا ہے کہ وہ الہ سمجھ رہا ہے تو یس ہی از اے مشرک. لیکن ایسی پوری اہل سنت کو مشرک کہہ دینا یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ لڑائی کی بات ہے، تو لڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب اس نے ابلیس نے جو سجدہ کیا تو اس نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے کہ اس نے تکبر بھی کیا تھا ساتھ، ابا واستکبر. ٹھیک ہے، ہوا یہ تھا کہ یہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا اور ایسا ہاتھ باندھ دیا اور کیوں کر لیے. اس نے دیکھا کہ سجدے میں گر گئے ہیں سارے. انہوں نے کہا میں تو نہیں کرتا. کیوں؟ اب یہاں پہ اس نے کلر نہیں شروع کر دی. اس سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا، جنت کا مینیجر بھی تھا. ٹھیک ہے، جنگیں بھی کی تھی فرشتوں کے ساتھ، ہیرو بھی رہا ظاہر ہے کیونکہ زمین والوں کا فساد ختم کیا تھا اس نے، اپنے والدین کو خود مارا اس نے. تو اس کو ایک تھا کہ میں نے عبادت بھی بہت کی ہے، میں علم والا ہی بہت ہوں، آئی ایم پرفیکٹ ان ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، پھر اس نے لاجیکل بات درست کی تھی. یہ اور آیات جب ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی اس میں یہ مکالمہ موجود ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے ابلیس، عزازیل نام تھا، کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا دیکھیں رب تعالیٰ کو دیکھو میں افضل ہوں، یہ اسفل ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں آگ کے شعلے سے بنا ہوں، اور آگ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور مٹی اور گارا اس کو اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے. پھر یہ سیاہ ہے، میں روشن ہوں. پھر یہ بدبودار اور گارا ہے، اور میں تو شرارے سے پیدا ہوں. تو لاجیکلی بات تو صحیح ہے نا، لیکن وہ عقل کہاں لڑا رہا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ سے عقل لڑاؤ. اللہ نے کہا جو میں نے کہا وہ کرو. تو شریعت مطہرہ کے حوالے سے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں شریعت ہماری عقل کے مطابق نہیں چلتی، بلکہ اپنی عقل کو اس کے مطابق چلانے کا نام شریعت ہے. اطاعت کیوں کہتے ہیں؟ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ ٹیم یور سیلف. جو جانور پالتے ہیں ان کو پتہ ہے، کوئی بھی جانور پالنے والے ہوں ان کو پتہ ہے یہ کبھی بھی آسانی سے ٹیمنگ نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کی ٹیمنگ آسانی سے نہیں ہوتی. جانور کو ٹیم کرنے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں.
خالی طوطے کو بلانے کے لیے آپ کو خود پاگل بننا پڑتا ہے. ایک بات بولتے ہیں اس کا کہ تبھی بولتا ہے نا وہ. تو نفس بھی جانور ہے, اس کو ٹیم کیا جاتا ہے. جب یہ ٹیم ہوگا, جب اس کو اتنا فلیکسیبل کریں گے, جو حکم ہے اس کے مطابق دل نہیں کر رہا, پھر بھی فجر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, میں ہیرا پھیری کر سکتا ہوں, لیکن اپنے آپ کو اتنا پریکٹس کرنا ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ سو آن مثالیں آپ کو اس حوالے سے. تو ٹیم کرنا پڑے گا آپ کو, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا بھی تو ہونا کہ کرنا کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں علم دین پڑھو, اسی لیے سیکھنے کے لیے کہا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ, یہ جانتا تھا سارا کچھ, لیکن اس نے یہ مرا کہاں پہ؟ دو باتوں سے مرا. علماء کرام نے بہت واضح کیا. شیطان اسی لیے ہے کہ اس نے حسد کیا تھا. حسد بہت بری چیز ہے. پہلا جو گناہ ہے جو کسی نے کیا ہے وہ حسد ہے. حسد بہت کچھ خراب کر, جیلسی. ٹھیک ہے, اس کو حسد تھا, اس حسد نے کام خراب کیا. وہ آپ نے کہتے ہیں نا کہ شیطان کو ورغلانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا, اس کے اندر ہی نفس تھا جس نے خرابی پیدا کی. جیلسی, تو جیلسی سے ہمیشہ بچا کرے. کبھی کسی کو دیکھ, جیلسی کی تعریف کیا ہے؟ جیلسی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مقام ملے تو یہ کہے کہ یہ تو مستحق نہیں تھا, میں مستحق زیادہ ہوں. یہ جیلسی. ہاں, کسی کے پاس اچھی چیز دیکھی اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے, مجھے بھی یہ مقام ملے, یہ جیلسی نہیں ہے, یہ تو دعا ہے, یہ کر سکتے ہیں. جیلسی یہ ہوگی کہ اس سے چھن جائے, یہ تو کبھی مستحق تھا ہی نہیں, میں تھا. تو جب یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ جب سنا تھا نا ابلیس نے, تو یہ اپنے اندر یہ سمجھتا تھا کہ تو میں ہوں خلیفہ, میں نے ہونا ہے, لیکن میں ہی سب سے بہتر ہوں, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب اسے دیکھا کہ پروسیس ہو رہا ہے اور آدم اسلام کی تخلیق کا معاملہ ہو رہا ہے, تو وہ دیکھ کے جلتا تھا, کہتا یہ تو میرا سارا کچھ اڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ والی بات. دوسرا گناہ جو اس نے کیا تھا وہ تکبر تھا. تو پہلے دو گناہ کون کون سے ہیں؟ ایک جیلسی اور دوسرا تکبر. اللہ دونوں سے محفوظ رکھے. اگلی آیت میں اسی کی کنٹینیوشن ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ, البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, تو شیطان نے دونوں کو جنت سے لغزش دی, پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اچھا, اب ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ اس نے کیا, اور جہاں وہ رہتے تھے ان سے ان کے اب اس کے بارے میں کہا کہ تم وہاں سے نیچے اتر جاؤ. ٹھیک ہے, یعنی تنزلی عطا کی گئی. اور کہا کہہ دیا گیا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور اب ایک خاص وقت تک زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور زندگی گزارنے کا. یہ ہے وہ ساری بات. ٹھیک ہے, تفصیل کئی دفعہ سن چکے ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بس خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شجر کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا معنی وہ والا معصوم نہیں جو بچوں کو کہتے ہیں انوسنٹ. معصوم کا معنی وہ کہ یہ کبھی گناہ کر سکتے ہی نہیں. اللہ نے, چونکہ میں نے بھی پیچھے بتا دی نا آپ کو, اس کی وجہ بھی آپ نے پڑھ لی ہے, میں صرف آپ کو ریفرنس بیک کروا رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے ان کو خلیفہ کیا ہے. انبیاء وہ ہیں جو منتخب ہیں اور خلیفہ ہے نا زمین کے اوپر, تو خلیفہ شوڈ بی پرفیکٹ. اگر وہی پرفیکٹ نہیں ہوگا تو خلیفہ کا ہوا, پھر تو ساری بات ہی گئی نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اٹ از دا تھنگ جو میں اتنی لمبی بات اتنی ڈیٹیل میں ہم نے کی کہ اس نے روٹ آؤٹ کرنا ہے چیزوں کو, اس نے جو ہے وہ پیس لے کر آنا ہے, اس نے خرابیاں ختم کرنی ہیں, اس کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ خود ہی معاذ اللہ گناہ گار ہونے کا خدشہ بھی ہم رکھیں گے کہ پاسبلٹی بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دین میں
یا جو بھی وہ تبلیغ کریں گے اس میں کوئی خرابی ہونے کا اندیشہ ہے، یہ تو پرفیکٹ ہوا ہی نا دین، تو پھر تو سارا دین ہی آپ کا مشکوک ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام و فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی، اللہ نے ان کے اندر سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا. اب آپ سافٹ ویئر والی بات زیادہ آسانی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپ ڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کام کر سکتے ہو. جو کچھ اینڈرائڈ میں وہ آئی ایس میں بعض اوقات نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آئی ایس میں ہو ہی نہیں سکتا، اب اس سے کمیٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں گئی. ایسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان میں وہ چیز رکھی نہیں ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ان سے گناہ ہوا تھا، یہ اپنی حد سے آگے بڑھنا اور بے ادبی اور گستاخی ہے. کبھی بھی آدم اسلام کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ ہوا تھا، یہ گناہ نہیں ہوا تھا. ہاں، وہ لغزش بھی کیا لغزش ہے کہ ہوا یہ تھا کہ اس نے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان آپ کو کنفیوز کرتا ہے نا چیزوں کے اندر. ہوا یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ فلاں درخت سے اس کے قریب نہ جانا. اس نے کہا دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، دیکھ قرآن پاک کی آیت پڑھنے ذرا غور سے. قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةً، اتنی عربی تو میں آتی ہے نا، شجرہ ون، هذه ون، سنگولر شجر کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس ایک شجر کے پاس نہ جانا، باقی اس کی ٹائپس کھا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ بات ورگلائی آپ کی زوجہ کو، آدم علیہ السلام کی بیوی کے پاس، ہماری ماں حوا کے پاس ہے. پتہ کی بات بتاتا ہوں کہ نساء بھی اسی لیے نام ہے اس کا کہ بھولنے والی ہے، اس حوالے سے کمزور ہوتی ہے وضول سے، نساء نسیان سے. تو ہوا یہ کہ بہرحال وہ اس کے قریب آیا اور اس نے یہ بات کی کہ دیکھو، کھایا انہوں نے اس درخت سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا دیکھو یہ نہیں، اس کے علاوہ باقی ٹائپس ہیں، اس سے وہاں سے کھا لو. اچھا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو درخت تھا وہ سیب کا درخت تھا. تو یہ جو سیب والی سٹوری ہے یہ بائبل کی ہے، اصل میں ہمارا اس بارے میں کوئی کلیئر سٹانس نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. ہم بعض کچھ گندم کا دانہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس پہ کلیئر نہیں ہے تو ہم اس پہ کوئی ایگزیکٹ بات نہیں کرتے وہ تھا کیا. مگر اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو فرشتوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی عبادات کرنے والے ہیں اور کتنا ان کا مقام ہے اور معاملات ہیں، تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. تو ان کو کیا کہا کہ تم اللہ کا قرب پانے والے ہو جاؤ گے. شوق کس بات کا دلایا اس نے؟ اللہ کے قرب کا شوق کس بات کا ڈالا اس نے؟ عبادات کا شوق کس بات کا ڈالا اس نے؟ یعنی اچھا کر کے دکھایا نا. یہ شیطان کی سب سے بڑی پاور ہے، آپ کو کوئی بھی گناہ اچھا کر کے دکھاتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی جب گناہ گاروں کو دیکھیں گے، کسی سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، سے پوچھو گے کہ کیوں، وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ برا لگتا تھا، کہ مجھے اس سے مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اچھا سمجھتا تھا. عموماً گناہوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، آپ نے ڈیٹیلز پڑھی نہیں ہے، تو بس یہ بات مجھے 2-3 جو بنیادی بات سمجھ آنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ بات کہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہم نے کہ وہ گناہ گار ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری حد سے بڑھنے والی بات ہے. who we are to judge them, we are no one، ٹھیک ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ ایک ڈیسٹنی تھی جو لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ظاہر ہے اس کی سبب سے ہی سارا کچھ ہونا تھا. تو یہ کچھ ہوا، اس پہ مزید ہمیں خود سے چودھری بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد پھر وہ زمین پہ آ گئے اور سارے معاملات ہوئے، ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر یہ انبیاء علیہ السلام کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ عاجزی فرماتے ہیں. یہ لوگ روتے رہے ہیں، آدم علیہ السلام روتے رہے ہیں کہ میرے مالک و مولا. اب تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ ان کو گناہ گار کہیں گے، نہیں، یہ ان کے اندر اللہ پاک نے خاصہ رکھا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہونے کے باوجود بھی، جیسے ابلیس علم کے بعد متکبر تھا، تو پھر ابلیس کا الٹ کیا ہے کہ علم کے بعد متکبر نہیں ہوگا، وہ علم کے بعد اور جھک جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی سیدھے تنوں والے درخت ہیں نا، ان میں پھل نہیں لگتا. سفیدے کے درخت اور ہیں، کوئی تھوڑا دکھاؤ ہوگا تو ہی اللہ پاک پھل بھی عطا فرمائے گا. تو یہ بات ہے. تو بس یہ باتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم دین پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.